حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے خصوصی سلسلے علم و حکمت کی باتوں کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب بھی الحمدللہ جلوہ فرما ہیں، اور یہ اپنے علم و حکمت سے مالا مال مدنی پھول اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں انہیں اہلاً و مرحباً کہتا ہوں، اور آپ سے یہ بھی آپ کو ری انفورس کروانا چاہوں گا، یاد دلانا چاہوں گا کہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عبادت آسان ہو جائے، اور ہم کوئی ایسا ہمارے پاس فارمولا ہاتھ میں آ جائے، کوئی ایسا ہمیں گر پتہ چل جائے کہ جس سے عبادت کرنا، تقوی حاصل کرنا، کیونکہ عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو تقوی حاصل کرنا، اس کا جو عمل ہے، آغاز ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس پر کچھ گفتگو تو ہم پچھلے سلسلوں میں کر چکے ہیں، مگر یہ بھی عرض کیا تھا کہ آنے والے کسی سلسلے میں اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس سے ہماری انشاءاللہ جو لرننگ ہوگی اس پر ہم عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں۔ تو چلیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں الحمدللہ یہ اہمیتیں تو تقوی کی، عبادت کی، اور عبادت اور تقوی کا لنک جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے، اور تحریک بھی ہمیں دی گئی ہے، موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے کہ عبادت کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن عوامی سوال عموماً یہی ہوتا ہے کہ یعنی بعضوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ عبادت کرنا لگتا ہے کہ ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کسی شخص کو فجر کی نماز پڑھنا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ عام نماز کسی کو جو دن بھر کی نماز ہے وہ بھاری لگ رہی ہوتی ہے، اس کو نفس پر اتنی زیادہ۔ تو یہ دونوں میں فرق جو ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے والے اسلامی بھائی کے پاس کوئی ایسی خاص بات ہے کہ جس کو عبادت اتنی آسان لگ رہی ہے، دوسرے والے کے پاس وہ چیز نہیں ہے جبھی اس کو عبادت مشکل لگ رہی ہے۔ تو وہ ایسا کیا کرے، ایسی کہاں تبدیلی کی جائے، کون سا ایسا گر اپنایا جائے، کن مراحل کو فالو کیا جائے کہ ایک عام شخص کو بھی عبادت آسان لگنے لگے، لذت والی لگنے لگے، اس کا دل مائل ہو جائے، وہ پھر بڑھتا آگے نکلتا چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے پچھلے سلسلوں میں بھی اسی حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہ بڑی پیاری ایک کہتے ہیں نا سلسلۃ الذہب، یعنی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، گویا نیک بننے کا نسخہ ہے۔ مرحبا۔ یعنی اگر ان باتوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے نا، ملائیں گے نہیں، ان کی برکات نظر نہیں آئیں گی، تو پھر وہ اس طرف قدم بھی نہیں اٹھتا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو تھی ایمان مضبوط ہونا، دوسری چیز ہے اچھے اعمال اختیار کرنا، تیسری چیز تھی تقوی۔ اچھے اعمال اور ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری والی زندگی۔ پرہیزگاری والی زندگی سے آگے آدمی نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی۔ چار چیزیں ہماری جو تھی وہ محور تھی۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ تو خوشی خوشی کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ، دل لگا کے عبادت کرتے ہیں اور اپنے سارے فرائض واجبات پورے کر رہے ہوتے ہیں سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں،
اور بعض لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عبادت کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں. یعنی جو کام آدمی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، اور جس کام کو وہ صحیح طرح کرنا چاہتا ہے تو صحیح کیسے ہوتا ہے وہ باتیں جان کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مسلمان اس طرف آنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہیں. پہلے تو انہیں آنا چاہیے تاکہ رغبت پیدا ہو اور ان کے جو نگاہوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹے اور انہیں نظر آئے کہ مقصد یہ ہے. جب مقصد کی طرف جائیں گے نا، مقصد شناسی جسے کہتے ہیں، اسے بھولیں گے نہیں اپنا، تو اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کریں گے، اور وہ عمل کیسے ہوگا اور صحیح طریقے سے کیسے ہوگا یہ ساری باتیں سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا. تو یہ انہی کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے جو سلسلے ہیں یہ اصل میں وہی ہمارے مخاطب ہیں کہ جو بعمل بننا چاہتے ہیں، زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایک آیت مبارکہ پہلے بھی جو ہے وہ تلاوت کی گئی تھی جس کے اندر نماز کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، سوائے ان پر جو جنہیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے. تو خاشعین کا مطلب یہ تھا. اس سے مطلب یہ نکلا تھا کہ جو پختہ ایمان والے جنہیں اپنے رب سے ملنے کا اور اس کی طرف پلٹ کے جانے کا کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، عقیدہ آخرت جن کا مضبوط ہے، تو جن کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے تو ان کا ایمان بھی کامل ہے، ایمان بھی مضبوط ہے، تو ان کے اوپر تو نماز بھاری نہیں ہے، اس کے علاوہ سب پر بھاری ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عقیدہ آخرت میں جو کمزوری ہوتی ہے نا، اس بنا پر آدمی بے عمل ہو جاتا ہے. ذمہ داری جس کو کہتے ہیں نا، احساس ذمہ داری، عقیدہ آخرت مسلمانوں کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمان کو ذمہ دار بناتا ہے، بااخلاق بناتا ہے. خوف خدا اس کو پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، اسے پتا ہوتا ہے دنیا کے بعد میں نے حساب کتاب بھی دینا ہے. یا دیکھے نہ دیکھے، پوچھے نہ پوچھے، میری پکڑ گرفت ہو یا نہ ہو، میں بچ جاؤں، لیکن باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور میرا نامہ اعمال اس میں سب لکھا جا رہا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے. تو عقیدہ آخرت کی پختگی سے اعمال کی پابندی اور استقامت اور اس میں نکھار آتا ہے. یہ ہوا. اب عقیدہ آخرت میں مضبوطی کیسے آتی ہے؟ تو تینوں بنیادی عقیدے ہیں. ایک ہے عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. آپ کی بات مصعب آپ بالکل آگے بڑھائیے گا، لیکن ایک عوامی سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ گفتگو سن کر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے کہ لو بھائی میں تو آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اب یہ میں تو ہر مسلمان رکھتا ہے، اب یہ جو آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس میں اور اس بات میں فرق کیا ہے تاکہ یہ ہماری بھی عقل وہیں چلی جائے جہاں آپ کی ہے. ایمان تو رکھتے ہیں جبھی تو ہم مسلمان ہیں، اس میں کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارا کلام ہو رہا ہے وہ بعمل مسلمان اور بے عمل مسلمان، اس کا فرق تو ہے. اس کا فرق ہے. جی ہاں فرق ہے. جو بعمل ہیں تو وہ تو بعمل ہے نا، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر، یعنی وہ تو چلی سیدھے رہے. تو اس کا عقیدہ آخرت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس بے عمل مسلمان کے عقیدہ آخرت میں نہیں؟ اس میں یہ کہ عقیدہ تو ہے لیکن وہ اس کا احساس، اس طرف توجہ، اس طرف غور و فکر بندہ کم کرتا ہے. وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور و معروف ہے کہ گھڑی بھر غور و فکر کرنا وہ پوری رات عبادت سے افضل ہے. اللہ اللہ. ایک بار فرمایا حدیث میں، روایت میں، کہ گھڑی بھر غور و فکر کرنا اپنے آخرت کے کاموں کے اعتبار سے وہ 1 سال کی عبادت سے. اللہ. ایک روایت میں فرمایا گھڑی بھر غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے. اللہ. لیکن دین کی باتوں کے لحاظ، دین کی باتوں میں آخرت کی بھلائی کے لیے غور و فکر کرنے کا کتنا بڑا جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت بیان کی جائے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا. جی. غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے عقائد پختہ ہوتے ہیں، ذہن سنبھلتا ہے، برے خیالات نکلتے ہیں، اور پھر وہ جو اس عقائد سے جو جن اعمال کی طرف جانا تھا، ایمان کو جس سمت لے کے جانا تھا، ایمان مضبوط ہوگا تو لے کے جائے گا نا اعمال کی طرف. ایمان کو آپ کمزور رکھیں گے تو وہ کیسے لے کے جائے گا؟ تو یہ تو ایک ہے نا فرق. ٹھیک. ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ بعض کا عقیدہ تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بعمل ہوتے ہیں، دوسروں کو بعمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی وائز آئے، نصیحت کرے، کوئی راہ دکھائے، کوئی جھنجھوڑے، کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے. ٹھیک ہے. ورنہ ان کے ہاتھ پاؤں بالکل جیسے سن ہوتے ہیں نا، جی ایسے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ایک چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا فالج زدہ انسان، فالج جس پر پڑ جائے تو اس کا تو وہ عضو معطل ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک. اب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھے گا، بٹھائیں گے تو بیٹھے گا. صحیح ہے. وہ اپنے طور پر بے حس و حرکت سا ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایسے ہو کے جو مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے نا، کہ ایمان ہے لیکن اعمال کے معاملے میں بے حس و حرکت ہے. ٹھیک. نماز کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا نہیں آتا،
روزہ رکھنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی، حج کے لیے جانے کی جو ایک وہ ہے شوق ہے وہ بیدار نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں جو ہے نا عبادت کی طرف نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کمزور ہے. اور اس کے اوپر وہ آیات مبارکہ پہلے ایک حدیث شریف بھی بیان کی گئی تھی، من رام ان کو منکرن والی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے. اور ایک وہ روایت بھی کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اس کو تازہ کر لیا کرو. تو یہ اپنی جگہ پر ہے اور ہر مسلمان کو اس کا اندازہ ہے. ایمان جب تازہ اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھے کرنے کا دل چاہتا ہے. جیسے جیسے وہ کمزور ہوتا ہے یا غفلت طاری ہو جاتی ہے دل و دماغ کے اوپر تو عبادت سے آدمی دور ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. تو اب صاحب اسی طرف توجہ پھیریے جو آپ فرما رہے تھے کہ 3 بنیادی جو ہے نا وہ عقیدے ہیں اور غالباً ایمان کامل کرنے کی طرف، اس کی مضبوطی کے طریقے کی طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں ایمان کے بغیر تو عبادت ہی نہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو مان کر، ٹھیک، دل سے اس کی تصدیق کر کے، وحدہ لا شریک مان کر، ٹھیک، نبی کا کلمہ پڑھ کے، اس نے جو سلسلہ نبیوں کا بھیجا ہے ان سب پر ایمان لا کر، اور اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کر کے کہ تا قیامت اب آپ کا جو ہے وہ ڈنکا بجے گا اور آپ کی شریعت باقی رہے گی، اب کسی میں نجات. ٹھیک. اور ساتھ یہ تیسرا عقیدہ بنیادی کہ دنیا میں یہ سب چیزیں اور آخرت کا عقیدہ بھی ہے. ٹھیک. عقیدہ آخرت، یہ جو بنیادی عقیدے وہ ہیں جو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ان کے اوپر زور دیا گیا ہے. قرآنی مقاصد کہیں ان کو، قرآن کریم کے جو بنیادی مقاصد ہیں جب یہ درست ہو جاتے ہیں نا تو بندے کی زندگی نکھر آتی ہے. تو اس کی اہمیت بھی بعض اوقات نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے، ہماری اس طرف غور نہیں کرتے. اب دیکھیں بنیادی عقیدے جو ہے، پہلا عقیدہ توحید. ٹھیک ہے. باری تعالیٰ کی معرفت اور محبت. اس حوالے سے اگر ہم سوال کریں کہ مسلمانوں کو کتنا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، جو مسلمانوں کے عقیدے ہیں وہ کتنے پتہ ہیں؟ کون سے عقائد رکھنے سے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، گمراہی تک نوبت پہنچتی ہے. کتنے پیاری کتاب کفریہ کلمات والی لکھ کر احسان فرمایا، وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اس میں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی عقائد ہیں اور ان عقائد کے خلاف جو باتیں ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے یا وہ واضح کفریہ عقیدہ ہیں ان کی نشاندہی کی. عقیدہ رسالت کے حوالے سے بھی، عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی، اس سے بھی ایمانیات کا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ. تو عقیدہ توحید کے اعتبار سے اب جو بنیادی عقیدے ہیں باری تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. قرآن کریم میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں. مسلمان یہ ایسا اللہ تعالیٰ کو مانتے. دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ بچے بھی ہمیں ان کو یاد ہوتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اتنا پاک ہے کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر خوبی اور کمال کا جامع ہے. اب ساری کتابیں جو عقائد کی ہیں اس میں یہ ضروری عقائد اور اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان کتنا پڑھتے ہیں، ان عقائد کو کتنا دہراتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. وہ عقیدے تو ایک ایک لائن کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا، 12 15 16 عقیدے 20 عقیدے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کیا قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا جائے گا؟ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، مثالیں ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، انہیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے. تو اگر اس طرف جائیں گے نا اپنے عقائد پڑھ کر، جو ہمارے عقیدے ہیں، جن عقیدوں کو ہم نے دل سے تسلیم کیا اور مسلمان ہیں، لیکن ان عقائد کو سمجھنے کے لیے بار بار ذہن کے اندر دہرانے کے لیے تاکہ وہ تازہ رہیں، ایمان مضبوط رہے. ایک تو یہ صورت ہے کہ اپنے عقائد کی جو کتابیں ہیں علم کلام سے متعلق، خصوصاً بحر شریعت کا حصہ اول، اس کا مطالعہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی نگرانی میں سمجھ کے کریں. قرآن کریم کی کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی آیات کا وہ انہی عقائد کی تفصیل سے متعلق، وہ پڑھنے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا. آپ پڑھیں گے ترجمہ کنز الایمان کا مطالعہ کریں، نیچے خزائن العرفان کے اندر اس کی تفسیر پڑھیں، تو پھر سوچیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سا عقیدہ ہمارا تازہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو اس سے ایک یہ ہوگا کہ عقائد مضبوط ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں جو بنیادی حیثیت یوں آپ سمجھ لیں آگے بڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہو. اس سے کیا مراد ہے صاحب؟ معرفت زیادہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو مزید پہچانے. اللہ تعالیٰ کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر خوبی اور کمال کا جامع. یہ تو ہو گئے بنیادی عقیدے. اب مزید معرفت یوں پیدا ہوگی کہ اس کے اسماء باری تعالیٰ ہیں، قرآن کریم کے نسخوں کے ساتھ چھپتے ہیں، اور بھی ہیں اس کے علاوہ. ان اسماء میں غور و خوض کریں. وہ رحمان ہے، رحیم ہے،
اس کی رحمت کیسی ہے. اللہ مالک یوم الدین ہے، قہار ہے، جبار ہے. یعنی اس کے اسما میں جب غور و خوض کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے افعال کیسے ہیں. اللہ یہ اسما تو اس کے کاموں کے اعتبار سے ہے نا. جی جی. وہ اس کے افعال کیا ہیں، افعال سے اس باری تعالیٰ کی صفات کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باری تعالیٰ کے اسما سے، اس کے ناموں میں غور کرنے سے جی جی اس کے افعال کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. اس کے افعال میں غور و خوض کرنے سے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک. تو کسی کو جاننے کے لیے اس کی صفات کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنی اس کی صفات جانیں گے اور اپنے دل و دماغ میں اتاریں گے، اتنا اس کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے نا وہ کامل ہوتا جائے گا. اسی کا نام معرفت ہے. ماشاءاللہ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہو گئی معرفت، دوسری ہو گئی محبت. ٹھیک. باری تعالیٰ کی معرفت اور محبت کیسے دل میں زیادہ ہو، ہمارا عقیدہ پکا پختہ ہو جائے. پھر عقیدہ توحید کے جو ثمرات ہیں، مثلا توکل والی زندگی، یہ آپ نے سنا ہوگا، توکل بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے، قناعت بھی کرنا چاہیے، کرنی چاہیے، اور جناب خوف خدا بھی ہونا چاہیے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ جتنی اچھائی والی چیز ہے نا، عمدہ اخلاق ہے، یہ ایمان کامل ہوئے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اوکے. عقیدہ توحید جتنا پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ پیدا ہوگی، اس کی محبت دل میں جتنی زیادہ پیدا ہوگی، اس عقیدے کی سچائی اور کمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. اپنی جو اس نے دیا ہے مال، اسباب، رزق، جی جی، اس میں قناعت بھی نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس کی معرفت سے اس کا خوف پیدا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی معرفت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. اللہ. اس کی معرفت سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. اور خوف ہی تو ایک نجات ہے، نجات کی راہ ہے، جس سے ساری دنیا کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب دو نسخے ہیں. ایک تو ہے وظیفہ، اوکے، باری تعالیٰ کی معرفت اور محبت بڑھانے کے لیے ایک تو وظیفہ ہے، وظیفہ ہے، وہ پڑھنا ہے. اچھا. اب اگر وہ پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی مرحبا. محبت. اور دوسرا ایک طریقہ ہے مخصوص، اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک. وظیفہ جو میں کتاب پڑھ رہا تھا، فوائد الفواز شریف، سبحان اللہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کے ملفوظات ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے اپنے شیخ کا، شیخ المشائخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا ذکر کیا ہے. آپ کے مرید ہیں، مرید صادق ہیں. جی جی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا بابا فرید الدین اپنے پیر و مرشد شیخ المشائخ کو. ماشاءاللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 5 بار سورہ نبا، اما پارا جو آخری ہے 30واں پارا، جی جی، اس کی پہلی صورت ہے، اما یتساءلون سے شروع ہوتی ہے. جی جی. سورہ نبا 5 بار پڑھا کرو. خواب میں آ کر بابا فرید الدین گنج شکر محبوب الہی اپنے مرید نظام الدین اولیاء اپنے خلیفہ کو ارشاد فرما رہے ہیں. ابھی مرید صادق دیکھیں صحیح کہ خواب میں آ کر جیسے ہی آپ نے فرمایا کہتے ہیں میں نے عمل کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. تو جب زندگی میں فرماتے ہوں گے تو ان کی عمل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو خواب میں یہ دیکھا تو انہیں پتا تھا کہ میرے جو ہے پیر و مرشد شیخ تشریف لائے ہیں، اور یہ خود بھی اہل اللہ میں سے تھے. جی جی. اور عمل بھی جو فرمایا گیا وہ بالکل واضح ستھرا. سبحان اللہ. تو اہل اللہ کا تو کشف اور الہام وہ سارا ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو انہوں نے عمل شروع کیا، لیکن غور و خوض کی عادت دیکھیں. اللہ والوں کا جو وہ ہے نا سوچ، وہ کتنی عبادت کی طرف اور اہل اللہ کے ارشادات کی طرف، ان کو سمجھنے کی طرف، ان کی حقیقت جاننے کی طرف لگتی ہے. کہتے ہیں میں نے عمل تو شروع کر دیا، لیکن میں سوچتا رہا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، اچھا اس کی کوئی فضیلت ہوگی. کہتے ہیں میں تفاسیر پڑھ رہا تھا، کسی تفسیر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جو ہر روز عصر کے بعد 5 بار سورہ نبا پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اسیر ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اس کے دل میں ایک ہے نا نہ چاہتی ہوئی بھی خوب محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو سارے کمالات کی کنجی ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانا چاہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اس طرح اس وظیفے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بہت پیارا ماشاء اللہ. اب دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محبت زیادہ ہوتی ہے. معرفت کا طریقہ چونکہ اس کا تعلق غور و فکر سے، تھوڑا سا غور و خوض کریں. اور قرآن پاک میں بار بار غور و خوض کرنے کا درس دیا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے. اب وہ غور و خوض کس میں کرنا ہے، جس کے بارے میں نے آپ سے بتایا بھی کہ پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک روایت میں سال بھر کی عبادت ہے کہ 60 سال کی عبادت. وہ غور و خوض کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں 5 چیزوں میں غور کرنا تفکر کہلاتا ہے. ٹھیک. 5 چیزوں میں غور کرنا تفکر ہے. وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ، وہ قادر مطلق ہے. اللہ اللہ. اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے دوسرا، سبحان اللہ. اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی جو علامات اور نشانیاں ہیں نا ان میں غور و خوض کرنا.
اس کو تھوڑا مثال کے طور پہ آسمانوں پہ غور و خوض کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، کیسے وسیع و عریض بنائے، ان کو ستاروں سے سجایا، سب قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کے اندر بیان ہوا۔ زمینوں کو کیسا بنائے بسنے کی جگہ، اسی طرح اپنی پیدائش کے اندر، تخلیق کے مراحل کے اندر انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، یہ بھی جو ہے اس کے مراحل تخلیق کے یہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی ستارے، سیارے اور جو انواع و اقسام کی جو وہ ہیں نشانیاں، ان پر غور کرے گا تو اسے اپنا خالق و مالک یاد آئے گا کہ ان کا بنانے والا جو ہے کیسا قادر، کیسا وحدہ لا شریک۔ تو ان پر جب اس نظر سے غور کرتا جائے گا تو اس کی وحدانیت میں، باری تعالیٰ کی وحدانیت کا جو عقیدہ ہے وہ نکھرتا جائے گا۔ تو ایک تو چیز ہو گئی کہ جو اس کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں ان میں غور و خوض کرنا۔ یہ کسی شاعر کا شعر بھی ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں اس کے لیے نشانی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے۔ تو بندہ اگر غور و خوض کرے تو عالم کی ساری چیزوں کو باری تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بنائے، لیکن دیکھیں بعض لوگوں کی بدقسمتی، ان کا عقل کا اندھا پن کہ عالم کی چیزوں میں ایسا غور کرتے ہیں کہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں انہیں دلیل بنانی تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، وہ انہی کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بھی مذمت ہے، اور قرآن پاک میں مشرکین کی مذمت میں تو یعنی متعدد آیات ہیں اور جا بجا کلام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کو باری تعالیٰ پر جو پختہ ایمان ہے، اس کی وحدانیت، اس کی صفات، قدرت، اس کے لیے دلیل بنائیں۔ جب وہ باری تعالیٰ کی مصنوعات میں غور کرتا رہے گا، تخلیقات میں غور کرتا رہے گا تو اس کو خالق یاد آتا رہے گا، اس کا ایمان تازہ ہوگا، معرفت بڑھے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے انعامات کو یاد کرے، اب اس نے کیسے کیسے احسانات کیے ہیں، ظاہری اور باطنی جو بھی انعامات ہیں باری تعالیٰ کے احسانات ہیں ان پہ غور کرے۔ اس نے اپنی آنکھیں دی ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دی، ہمارا نظام کتنا بہترین بنایا۔ اسی طرح جو دیگر نعمتیں ہیں انواع و اقسام کی، اس میں غور کرے۔ انعامات پر جب غور کرے، احسانات پر جب غور کرے گا تو اس سے اس کی محبت اور زیادہ ہو جائے گی، کہ وہ محسن کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، احسان کرنے والی کی محبت اس پر احسان کیا جائے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کے احسانات کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اکبر، سورہ رحمان میں بار بار احسانات شمار کر کے یہ جو ہے گنوا کر یہ آیت بار بار آتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ تیسری چیز جو غور کرنے کی وہ ہے ثواب، اچھے اعمال کے ثواب کیا ہیں۔ جب وہ نیک اعمال پر غور کرے گا اور ان کے ثواب دیکھے گا، قرآن و حدیث میں کیا ان کا ثواب ہے، فضیلت کیا ہے، کیا ملے گا، تو اس کی رغبت بڑھے گی نیکیوں کی طرف، اس سے بھی بندہ نیک بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو گناہ ہیں ان پر غور کرے، اور گناہ کے عذابات دردناک پچھلی قوموں کا جو معاملہ ہے وہ یاد کرے، ان سے درس عبرت حاصل کرے، اس سے گناہوں سے دور رہنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے اور اپنی نافرمانیاں اور ناشکریاں ان کو یاد کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسانات ہیں، اور اپنے عمل کی کوتاہی، ناشکریاں، نافرمانیاں، کوتاہیاں، ان پر جب وہ نظر کرے گا تو اس کو جب اتنا فضل و انعام دیکھے گا تو اس کو حیا آئے گی کہ میں کیسا ہوں اور میرا باری تعالیٰ کیسا مہربان ہے کہ مجھ پر نعمتوں کی برسات فرما رہا ہے۔ تو حیا سے بھی اس کی لائن سیدھی ہو جائے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس سے معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک وہ وظیفہ ہو گیا اور ایک یہ غور و فکر کا طریقہ ہو گیا۔ تو اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ باری تعالیٰ کی محبت بھی زیادہ ہوگی، معرفت بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ہے عقیدہ توحید، لیکن الحمدللہ ہم اہل حق کی یہ شان ہے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، ان کو جدا نہیں کرتے۔ انبیاء کرام اور جو رسول کرام کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تعظیم اور تکریم کا درس دیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام جو بیان کیا، اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی وہ عقیدہ رسالت کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، عقیدہ توحید کی طرف بھی وہ پھر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بعض صحیح چیزیں انہیں غلط نظر آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے شیطان جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتا تھا نا، ٹھیک ہے، اس نے شرک تو نہیں کیا تھا، وہ مردود کیسے ہو گیا؟ وہ کیسے ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانی اس نے، یعنی انبیاء کرام کی تعظیم کا جو درس
ہمیں ملتا ہے قرآن و حدیث سے، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا، ان کے سامنے جھکنے کا، انہیں سجدہ کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، تو نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کیا، نبی مکرم کی تعظیم سے اس نے انکار کیا، غرور کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی، اس کے مقرب جو بندے ہیں، نبی ہیں، ان کی تعظیم کرنے سے جی چرایا، پیچھے ہٹ گیا، تو دیکھیے وہ مردود ہو گیا۔ تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہماری جو عقیدہ توحید ہے، وہ توحید ایمانی جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جو توحید ہے نا، اس طرف رہے ہماری توحید۔ پتہ چلا کہ اگر وہ انبیاء کرام صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی عقیدہ تو یہی ہے، عقیدہ توحید۔ تو جو نبیوں کی توحید ہے اور جو صدیقین کی توحید ہے، جو شہداء کی ہے، جو صالحین کی ہے، وہی عقیدہ توحید ہمیں چاہیے، اور اسی سے ہماری جو بگڑی بنے گی۔ تو اس طرف جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انبیاء کرام کے عشق میں، محبت میں جو اعمال اور افعال کیے جاتے ہیں، لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں عقیدہ توحید کے منافی۔ ہر عمل تو منافی نہیں ہوتا نا، عشق کے تقاضوں کے تحت نبی کی تعظیم و تکریم کی جائے، جس کا قرآن بھی ہمیں درس دیتا ہے، وہ عقیدہ توحید کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کو جو عشق ہے نا، عین شین کاف والا، وہ شرک نظر آتا ہے، شین رے کاف، تو یہ والا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو انبیاء کرام کی محبت کا تو عالم یہ ہے کہ نبی کی محبت تو مدار ایمان ہوتی ہے، جانی ایمان ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ہمیں سب کچھ ملا، ایمان ملا، آپ کا اپنا فرمان ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے کہ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل الایمان نہیں ہو سکتا، ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ابھی تو بات ایمان کی تکمیل کی ہو رہی ہے نا، تو تینوں عقائد کے اندر پختگی ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ تو عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی کامل درجے کی، اور آپ کا عشق بھی دل میں ہوگا تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اب اگر نبی کی محبت اور تعظیم کے بغیر کوئی عقیدہ توحید کی طرف جائے گا تو وہ صحیح راستے پر گامزن نہیں ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب یہ آپ نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ تو مجھے اپنی جان پیاری ہے، اپنی زندگی پیاری، اس کے بعد پھر آپ مجھے پیارے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے صحابی رسول کی فرما برداری، عقیدہ تو دل کا ہوتا ہے، دل کی دنیا بدلنا آسان نہیں ہوتی، لیکن جیسے حضور نے فرمایا تو آپ نے کہا اب یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے۔ دیکھیں صحابہ کرام تو عقائد میں بھی، نظریات میں بھی اور فرما برداری کے معاملے میں بھی اتنے مطیع اور فرما بردار ہوتے تھے۔ تو عقائد میں کمال جب حاصل ہو جائے گا عقیدہ توحید کی صورت میں اور رسالت کی صورت میں، تو پھر عقیدہ آخرت بھی ضرور مضبوط ہوگا۔ یہ گویا ایک طرح ان دونوں کا نتیجہ ہی ہے وہ۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ آخرت میں جی اٹھنا ہے، دوبارہ زندگی ملنی ہے، تو اللہ کے فرمان ہی پر تو ایمان ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کو صدقے دل سے مان لیا اور پختہ ایمان کے ساتھ مان لیا تو اس کی ہر بات کو ماننا ہے، اب یہی ایمان ہے۔ تو یہ دونوں باتیں، عقیدہ توحید اور رسالت، اس کی فکر کی جائے، بنیادی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، سزا کا، اور جو مالک یوم الدین سورہ فاتحہ کے اندر بھی ڈرایا گیا ہے کہ روز جزا کا مالک اس دن حساب کتاب ہونا ہے، تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو وہ احساس بیدار ہوگا اور عقیدہ آخرت بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا، تو پھر عمل جو ہے وہ آسان بھی ہوگا، اس پہ استقامت بھی ملے گی، اور بعمل زندگی گزارنا، پرہیزگار بننا جو ہے ہماری گفتگو کا محور، وہ اس طرف ہمارا سفر جاری ساری رہے گا۔ ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت پیارا اور انسائٹ فل اور موٹیویٹنگ ڈسکورس جو تھا، یعنی مدنی پھول تھے آپ نے عطا فرمائے۔ حزب معمول آخر میں جو ہے ہم وہ تو رمضان کی نسبت سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سلسلے کا تو وقت ختم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ مجھ سوال کا جواب یہ عطا فرمائیے کہ سحری میں جو ہے نا وہ آنکھ کھلی نہیں اور چاہتا ہے کہ اب اٹھا تو دیر ہو چکی تھی، اب دن میں نیت ہے، روزہ ہے، کیا کریں، روزہ بھی رکھنا ہے، فرض بھی ہے اور نیت کا بھی معاملہ ہے، اور کھلی آنکھ اتنی دیر سے ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں طلوع آفتاب کا، اور سحری کا وقت ہی نہیں دیکھا، تو کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ کہ رمضان کا جو فرض روزہ ہوتا ہے نا ادا، ایک تو ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا قضا ہو گیا، جان بوجھ کے اس نے قضا کیا یا ویسے ہو گیا، تو اس کو پھر قضا کرنا ہوتا ہے، اور یہ کہ رمضان کا روزہ رمضان ہی میں رکھا جا رہا ہے، فرض روزہ ہے اور رمضان میں وہ ادا کیا جا رہا ہے۔
تو رمضان کا فرض روزہ جب ادا کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت اگر رات میں نہیں کر سکا تو دن میں بھی کی جا سکتی ہے. تو اب اگر رات میں سحری کھاتا اور نیت کر لیتا تو ٹھیک تھا، یا رات ہی میں نیت کر کے سو گیا، اس کے بارے میں بھی کلام نہیں ہے. یہ آپ کا سوال اس کے بارے میں ہے کہ جس نے رات میں نیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، ارادہ تھا سحری کھاؤں گا، سحری کھاتے ہوئے نیت ہوتی ہے، وہ نیت کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، آنکھ نہیں کھلی. تو اب جب وہ صبح آنکھ کھلی اس کی، تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نیت کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ روزہ رکھے گا ہی نہیں. اوکے، ابھی صبح نیت کا وقت باقی ہے. کب تک باقی رہے گا؟ یہ جو دہوے کبرا کا ٹائم ہوتا ہے. اوکے، یہ دہوے کبرا بھی یہ عام طور پہ جو نمازوں کے اوقات کا نقشہ ہوتا ہے مساجد میں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے دہوے کبرا کا ٹائم. عام طور پر زوال کا ٹائم عوام میں زوال کے بعد تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جی، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا کچھ مکروہ وقت ہوتا ہے. جی، ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ مکروہ وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا بدلتا رہتا ہے، کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. وہ جب شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دعوے کبرا کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک اوکے نیت اگر کر لیں گے تو روزہ ہو جائے گا. لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جب صبح آنکھ کھلی، ایسا نہ ہو کہ ناشتہ کر لے اس کے بعد میں سو جائے. صحیح. صبح صادق سے وہ خالی پیٹ ہو، یعنی منافی روزہ اس نے کوئی کام نہ کیا، نہ کھایا پیا ہو، نہ دوسرا کام کیا. ایک تو یہ شرط ہے. دوسرا یہ کہ اب جب دن میں نیت کر رہا ہے وہ، اور وقت میں، دن میں جو وقت ہے اس کے اندر نیت کر رہا ہے، تو اس نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں صبح سے روزے دار ہوں. اوکے، مثلا اگر 9 بجے آنکھ کھلی اس کی، ٹھیک ہے، اب وہ نیت کرے کہ میں اب سے ابھی سے روزہ ہو گیا میرا، یوں روزہ نہیں ہوگا. اوکے، اس نے نیت یہ کرنی ہے میں صبح سے روزہ دار. دوسرا یہ کہ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو رمضان کے روزے کی نیت اس طرح ہو سکتی ہے. اسی طرح نفل روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً مفتی صاحب. پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مفتی صاحب کے مزید علم و حکمت سے بھرپور مدنی پھولوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو رمضان شریف کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. علم دین اور حکمت کی باتوں سے اپنے رمضان شریف کی بابرکت گھڑیوں کو مزید بابرکت بناتے رہیے، اور سلسلے کی آنے والی اقساط بھی پابندی سے دیکھتے رہیے گا. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں